والذین یدعون من دون اللہ، جن جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، عزت لینے کے لیے، دولت لینے کے لیے، ترقی لینے کے لیے، برکت کے لیے، جن جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ تو تخلیق میں میرے محتاج ہیں، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو۔ موت اور حیات مقابلے میں، حیات ہے تو موت نہیں، موت ہے تو حیات نہیں، یہ تو بالکل متضاد ہے۔ مردہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں زندگی نہ ہو۔ یہاں اللہ نے پہلے کہا امواتن، وہ مردہ ہیں، مولا پھر غیر و احیاء کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو، امواتن کے بعد غیر و احیاء کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو پتا تھا نا کچھ لوگوں نے آنا ہے اور انہوں نے لوگوں کا ذہن بنانا ہے ساڈی موت ہور تے انہاں دی موت ہور، ان کی موت اور ہماری موت میں فرق ہے، انہوں نے فرق کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی ہی مان لے، زندہ کوئی نے نہیں، امواتن غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ مردہ کیا مطلب؟ دوامن، ہمیشہ کے لیے مردہ، جیسے بت ہوتے ہیں، حالن، فی الحال مردہ، جیسے انبیاء اور اولیاء، یا مستقبل کے لحاظ سے مردہ، جیسے فرشتے اور حضرت عیسیٰ، کہ انہوں نے بھی ایک دن موت کا جام پینا ہے۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، خدا کی قسم اللہ بھی سمجھان دی حد کر دیتے، حد کر دیتے۔ میرے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کبھی ترنگ میں آتے نا تو وہ فرماتے مولا تیرے سمجھان تے بھی قربان جاواں، پر مشرکو تواڈے نہ منن تے بھی قربان جاواں، تو سامنے ہک نہیں من۔ اللہ نے بھی سمجھانے کی حد کر دیا۔ یہاں کیا کہا اللہ نے؟ مردہ ہے زندہ نہیں۔ تو کہتا ہے تیرے حالات سے واقف ہیں، تو کہتا ہے تیری پکار کو سنتے ہیں، تو کہتا ہے تیری نظر و نیاز دینے کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کس نے نظر دی کس نے نیاز دی۔ اللہ نے فرمایا تیری نظر و نیاز پکار کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں۔ جنہیں اپنے حالات کا پتہ نہیں انہیں تیرے حالات کا بھی پتہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ درس مغرب کے بعد ذرا جلدی شروع ہوگا جی، آج بھی ہم نے جلدی شروع کی ہے۔ یہ جو ٹائم ہے یوں ہی ضائع ہو جاتا تھا، 15-20 منٹ آدھ گھنٹہ۔ اب آپ درس کے بعد اپنے جگہ پہ بھی جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا ٹائم بچ سکتا ہے۔ تو آئندہ یہ احتیاط کریں گے، جو دور سے آنے والے لوگ ہیں ذرا جلدی چلیں گے اور مغرب کی نماز یہاں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔